ज़िंदगी बिल्कुल सीधी नहीं चलती। इसमें बहुत सारी जगहों पे स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे मोड़ भी आते हैं, बहुत सारी जगहों पे ऊंचाई होती है और बहुत सारी जगहों पे गहराई होती है। अल्लाह ताला ने मद्दो जज़र इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा रखा है, लेकिन इस मद्दो जज़र के साथ साथ जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि तुमने काम अच्छे करते रहना है। जो मकसूद है तुम्हारा दुनिया में आने का कि तुमने खैर का काम करना है, भलाई का काम करना है, अच्छाई का काम करता है, ये काम तुमने करते रहना है। पहले तो हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अपने इर्द गिर्द के तकाज़ों के मुताबिक गुजारते हैं, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं गुजारते, इल्ला माशाअल्लाह। हम ये देखते हैं कि आजकल तकाज़ा क्या है, लोग ज़हन किस तरह का रखते हैं, माहौल किस तरह का रखते हैं, उसके मुताबिक हम मामलात को तरतीब देना शुरू कर देते हैं। लोगों का मिजाज और माइंडसेट ये भी तब्दील होता रहता है वक्त के साथ। सबसे पहले तो तय कर लें कि मैंने कोई रोज़ की बुनियादों पर कोई ना कोई बेहतरीन अमल ज़रूर करना है, इसको तय करें। आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन लोगों की तरबियत फरमाई थी, उन लोगों ने अज़ अव्वल ता आखिर जो तय किया ना, उसकी उन्होंने ड्यूटी की पूरी। हमारा ये मसला होता है कि हम अपना काम तवज्जो से नहीं करते और दूसरे का काम पूरी तवज्जो से देखते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना कानून की बालादस्ती का है, ना हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत और मुआशरत का है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने काम के साथ मुखलिस नहीं, किसी के नहीं, अपने काम से। जो बंदा जो काम कर रहा है ना वो सही करके करे, अपनी ड्यूटी। चलें एक मिसाल देता हूँ आपको मैं, ये मस्जिद की तामीर करने वाला अगर इसको सही करके तामीर कर दे, बस वो अपना काम सही करे, तो जितने लोग इसमें नमाज पढ़ेंगे उन सब के लिए आसानी हो गई, उनके लिए आसानी हो गई। कपड़ा बनाने वाला सही बनाए तो लोगों के जिस्म के साथ वो कपड़ा उन्हें राहत पहुंचाए। सीने वाला अगर सही करके सी दे तो सोसाइटी में लोगों को कोई जोड़ा ज़्यादा देर तक उसके अंदर वक्त गुजारने का मौका मिल जाए। हम अपना अपना काम सही करने लग जाएं तो लोग सुकून में आ जाएं। हम चाहते हैं कि सामने वाले के काम में दखल अंदाजी करें, तू ठीक कर भाई, तू उसे रहने देना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब पूछा था ना कि क़यामत कब आएगी, वो एक तफसील है बुखारी में उस हदीस की, उस तफसील में नहीं जाता, तो अर्ज़ की हुज़ूर क़यामत कब आएगी? फरमाया जब अमानतों को ज़ाया किया जाए। तो अर्ज़ की या रसूलल्लाह इसका माना क्या है? तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब ओहदा उसको दिया जाए जो उसका अहल ना हो। ना अहलों के पास जब ओहदे आएंगे तुम क़यामत का इंतज़ार करना। जो लोग जिस मनसब पर हैं जब वो काम ही नहीं करेंगे, एक तो अपना काम तवज्जो से करना ज़रूरी है। आप जो काम भी करते हैं उसमें दयानतदारी का मुज़ाहरा करें, उसको सही करके करें और करते रहें। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, सूफिया ने इस रवायत को लिखा है, बिलखुसूस मकतूबात 2 सदी में बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजूद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना अल्लाह की तरफ से एक हुक्म हुआ कि इस बस्ती में जो सबसे नेक आदमी है ना उससे ढूंढ के लाए। मेरा ख्याल है ये हुक्म हमें मिलता तो या मैं नेक निकलता या मेरे पीछे जो हाथ बांध के चलते हैं वो नेक निकलते, बाकी नहीं कोई। अल्लाह माशा, ये कैसे हो सकता है कि कोई और भी नेक हो? हज़रत मूसा अल्लाह के नबी हैं। मुझे बताइए जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नेक कहेंगे वो कितना को नेक होगा? और पूरी बस्ती में से चुना एक बंदा जनाब कलीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर पेश किया, मालिक ये सबसे नेक है। अब हुक्म हुआ कि इस नेक के जिम्मे लगाएं कि बस्ती में से सबसे गुनाहगार ढूंढ के लाए। अब ये काम मेरे और आपके जिम्मे लगता तो सारे गुनाहगार थे, कोई शय ठीक है ही नहीं सिरे से। जिससे भी आप सुनेंगे उसके पास कोई मनफी खबर ही है, इल्ला माशाअल्लाह। जो सबसे गुनाहगार है उसे ढूंढ के लाएं। तो हज़रत कलीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया भाई तुम ना बस्ती में से सबसे गुनाहगार बंदा ढूंढ के लाओ। तो उसने अर्ज़ की हुजूर ये काम बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरे वाला नहीं। फरमाया नहीं आप नहीं करना है। जब हुक्म सुना तो अर्ज़ करने लगे फिर मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें। कहा दे दी 3 दिन की मोहलत। 3 दिन एक साले आदमी एक गुनाहगार को ढूंढते रहे। साले आदमी जाने कब मार दे कोई मुझे जालिम करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। यहाँ तो बहुत सारे लोग होते हैं जो मर्जी किसी के लिए कह देते हैं। तो फरमाया कि आप ढूंढे, अब वो नेक आदमी गुनाहगार ढूंढ, ये भी कभी कभी होता है, कभी कभी ना ऐसा भी होता है। वो गुनाहगार बंदा ढूंढने का हुक्म आ गया, वो ढूंढ रहे हैं। 3 दिन बीत गए, 3 रातें बीत गई। अब वो वक्त आ गया गुनाहगार पेश करने का। उन्होंने पेश क्या किया? अपने गले में रस्सी डाली, अपने गले में रस्सी डाली और हज़रत कलीम के हाथ में थमा के अर्ज़ की हुजूर कुछ लोगों के गुनाह मेरी नज़र में आए थे पर मुझे सिर्फ उनका शक था,
کہ یہ گناہ اس نے کیا ہوگا، صرف شک تھا، لوگوں کا شک تھا، پر میرے جو ہیں وہ تو مجھے پکی یاد ہے نا کہ میں نے کیے ہیں۔ لہذا اس بستی میں نا سب سے گناہ گار میں ہی ہوں۔ بس عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن، یہ عدل کریں تے پھر تے تھر تھر کمبن، بڑیاں اونچیاں شاناں والے، تے جے تو فضل کریں تے پھر بخشے جاون میرے جے منہ کالے، میں ہی سب سے گناہ گار ہوں۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھا تو دست شفقت اس کی کمر پہ رکھا، بارگاہ خداوندی سے حکم آیا، اے کلیمی سے فرما دے یہ جو تیرے دل میں عاجزی ہے اسی کی وجہ سے تو رب نے تجھے سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے۔ تو ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں، دوسروں پر نہیں۔ ویسے بھی آپ دوسروں کے کام پر اگر توجہ دیں گے تو آپ اپنے کام سے رہ جائیں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں تو بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے۔ بہت سارے لوگوں کو سارا ہی پتہ ہے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا جب سارے لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں۔ او بھائی آپ اپنے کام کے ساتھ صرف مخلص ہو جائیں، اپنے کام کے ساتھ زیادہ نہ الجھاؤ پیدا کریں زیادہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جو ڈگریاں دنیاوی ہیں وہ ہم نے بھی تھوڑی سی حاصل کی، کہیں سے ہم نے بھی ماسٹر کر لیا، گزر گیا وقت۔ مجھے بہت سارے دوست آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں زیادہ لوکیشن بھیج دیں، میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں بھیجنی آتی۔ تو وہ سمجھتے ہیں مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ، وہ کہتے ہیں مذاق کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کوئی بچہ آتا ہے نا تو بچوں کو بلاتے ہیں تو جو مڈل میں فیل ہو گیا وہ بڑی اچھی بھیج لیتا ہے، بالکل بھیج لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یار دو ایم اے کر کے نہیں بھیجنی آتی اور تم فٹافٹ یہ کام کرتے کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ادھر ادھر لوگوں کا گھومنے کا، دائیں بائیں جانے کا۔ بہت سارے دوست، مجھے ایک دن ایک بڑے سمجھدار آدمی نے کھڑا کر کے کہا کہ آپ کا اسٹیٹس کون سے پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا قسم اٹھوا لو مجھے لگانا ہی نہیں آتا۔ لگانا یہ کام کریں گے تو باقی کام رہ جائے گا۔ اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ اگر یہاں الجھ گئے تو اصل کام کون کرے گا؟ یہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کاموں میں الجھ جاتے ہیں جو ڈھیر سارے بے معنی اور بے مقصد ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو اسٹیٹس میں دیکھیں گے وہ بندہ کس طرح کا ہے۔ خدا کرو رب رسول کی بارگاہ میں اسٹیٹس بہتر ہو جائے، وہاں کوئی کرم نوازی ہو جائے۔ یہ کن چکروں میں پڑ گئے لوگ؟ بس ادھر کی ہوا چلی قوم ساری ادھر ہی ہو گئی۔ تو ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں جو آپ کا اصل کام ہے، آپ اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام پر۔ ہمیں ڈاکٹر سے دوائی چاہیے، فتویٰ نہیں، وہ مفتی صاحب سے لیں گے۔ ہمیں مفتی صاحب سے فتویٰ چاہیے، نسخہ نہیں، وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے۔ جو کام جس کا کام اسی کو۔ ہمارے ہاں ہر بندہ نا، وہ میری ایک عزیزہ بیمار ہیں کئی دنوں سے، ان کو ایک صاحب نے کہا کہ چھٹو ڈاکٹرانو اسی حکیم دی دوائی کھاؤ، اور 2 دن کھائی انہوں نے۔ اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے واپس حکیم کے پاس ہی لے جاؤ، میرے والا کام نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کا مشورہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ ہر بندے کے پاس 2-4 نسخے ہیں، جو آتا ہے 2-4 نسخے دے جاتا ہے۔ آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے۔ انہوں نے ایک لائن کھینچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں بلڈ پریشر کتنا ہے، پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر تو نہیں، پھر وہ آپ سے کئی چیزیں پوچھنے کے بعد نسخہ تجویز کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ کو منہ زبانی نسخہ دینے آیا وہ کوئی شے بھی نہیں پوچھتا۔ وہ کئی تو اتنے ڈاڈے ہیں وہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، کہتے ہیں کھلا کے بھی جانا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کریں، آپ اپنا کام کریں جو آپ کا اصل کام ہے۔ یہ جس کا ہے وہ کر لے گا۔ ہر بندہ جب ہر کام کرنے لگتا ہے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو ایک تو اپنا کام کریں، اور دوسرا یہ کہ اسے کرتے رہیں۔ آپ اپنا کام، نماز فرض ہے نا، بیماری میں بولیے، جنگ میں، بندہ تکلیف سفر میں ہو تو چلو شریعت نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے تو بڑی آزمائش میں ہے، تو سفر میں ہے، تو 4 فرضوں کے 2 پڑھ لے، پر پڑھنی پھر بھی ہے، معافی والی بات ہے نا۔ یا اللہ بیمار ہیں اور شریعت تو بڑی مہربان ہے، فرمایا وہ رحم کرتے ہیں نا، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جا، پر پڑھنی جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مجھے دکھ آ گیا تھا ذرا تو میں اپنے اصل کام سے رہ گیا؟ اور بھائی آ جاتے ہیں دکھ، زندگی میں آ جایا کرتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں مشن بنائیں، پھر اس پر ڈیوٹی کریں۔ دکھ بھی آتے رہیں گے، سکھ بھی آتے رہیں گے، تعریف بھی ہوتی رہے گی، تنقید بھی ہوتی رہے گی، محبت بھی ہوتی رہے گی، اظہار بیزاری بھی ہوتا رہے گا۔ اپنا کام نہیں چھوڑیں، مقصد والا کام شروع کریں۔ یہ بھی دے دیتا ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین رکھیں، یقین، قرآن مجید پڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں جانب دشمن ہی دشمن ہے، جادوگر آ گئے، انہوں نے سانپ چھوڑے، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا عصا پھینک دو۔ کہنا چاہیے تھا نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شے ہے، اتنے سانپ ہے، بچانے کے لیے ڈنڈا ہے وہ پھینک دوں؟ ڈنڈا پھینکا جاتا ہے، سانپ کو دیکھ کر کے قابو کیا جاتا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا ذوق ہے نا
لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو. اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا عصا. پہلے نہیں فرمایا کہ سانپ بن جائے گا, فرمایا بس تو ڈال دے. میں اور آپ ہوتے ہیں تو سامنے ہے, ڈنڈا ہاتھ میں ہے, ہم کہیں گے عجیب بات ہے, یہی تو دفاع کی چیز ہے, اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ کہا ڈال دو. تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا. کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو, اس عصا کو اژدہا بنا دیا. اب کبھی عصا بھی اژدہا بنے, کبھی چھڑی بھی بہت بڑا اژدہا بنی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے اژدہا. بلکہ اس سے پیچھے چلیے, عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہیں نا. جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی, ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریا میں بہا دے. اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا آکسیجن کیسے جائے گی, اور دریا میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں. ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اماں کا. انبیاء کے ماں باپ موحد ہوتے ہیں, دین کو ماننے والے. ماں کے دل میں اللہ نے بات, اللہ قرآن میں کہتے میں نے وحی کی, میں نے القاء کیا, میں نے بات ڈالی. حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا, میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا. آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا بھروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو, کمال دیکھو. میں نے دریا میں ڈالا, اللہ نے فرعون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی. یہ یقین کی. حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی, قرآن پڑھیے, کہا جناب پانی چاہیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. ہم نے کہا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا, اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو. عقل والا آدمی ہوتا تو اڑ جاتا, کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلا ہے. اضرب بعصاک الحجر, مارو پتھر پہ ڈنڈا. اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا, ٹھا کر کے ڈنڈا لگایا. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک عصا مارا, میں نے 12 چشمے جاری کر دیے. تو لے تو اللہ کرتا ہے, اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا, کہتا ہے سوچتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں آجا مسجد میں تیرا ہو جاؤں گا, کہتا ہے دیکھتا ہوں. رب فرماتا ہے تو میرے محبوب کی غلامی کر, میں تجھے محبوب بنا لوں گا. تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑھی رکھنی ہے, ابھی سیانا ہو کے میں ذرا سرٹیفکیٹ لے لو اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے, پھر شروع کروں گا. پروگرام بنا رہا ہے, ابھی تو ارادے میں ہے. اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا, اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی. پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فرعون کی, مجمع ہے, ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے, تلواریں نیزے. فرعون پیچھے, آگے دریا آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں, اب کدھر جائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا. کہاں؟ پانی پہ ڈنڈا مارو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابھرے گا, اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا, اب پانی پہ ڈنڈا مروایا. فَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دیے. ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکل آیا, دوسری جگہ عصا مارا تو پانی خشک ہو گیا. 12 چشمے بن گئے, 12 رستے بن گئے دریا میں سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے, اور اللہ فرماتے ہیں فرعون بھی آیا تو اسے میں نے غرق کر دیا, اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے. یہ تو بات ہے حضرت موسیٰ کی, میرے مصطفیٰ کے غلام. حضرت سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی جنگ کے لیے نکلے, رستے میں دریائے نیل آ گیا. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اب کہاں سفر طے کر کے آئے, کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریا آ جائے گا. اب دور دور تک پل کوئی نہیں. صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا, حضرت سعد بن ابی وقاص دریا کنارے کھڑے ہوئے, ایمان, یقین اور استقامت, ڈٹ گئے. کہنے لگے او دریا, اگر تو حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے, محمد عربی کے وفادار نوکر ہیں, ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں. دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, پر میں چھوڑ رستہ. صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگائے جب دریا نے رستہ ہی چھوڑ دیا. کہتے ہیں پھر